میں جوائن کیا ہے ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق صاحب نے. بہت شکریہ فیض اللہ صاحب، آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. ابھی تازہ ترین صورتحال ہمیں بتائے گا. ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ 3 سالہ بچہ جو مسنگ تھا اس کی لاش جو ہے وہ مل گئی ہے. 15 لوگ ابھی بھی مسنگ ہیں، ان کے بارے میں کچھ پتہ چل سکا ہے اور ریسکیو آپریشن کہاں تک پہنچا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ انم اینڈ عائشہ. گڈ مارننگ تمام دیکھنے والوں کو بھی. گلگت بلتستان کی جس طرح آپ نے کہا کہ وہ بچے کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ریکور ہو چکی تھی، اس کا جو آبائی علاقہ ہے وہاں روانہ کر دی گئی ہے. آج اس کی لودرا میں تدفین ہوگی اور اس سے ایک دن پہلے اس کی ڈاکٹر مشال اور اس کے دیور کی لاش بھی ریکور ہوگی. متعلقہ اس کی آبائی گاؤں روانہ کر دی گئی ہے، اس کی وہاں پہ تدفین ہو چکی ہے. جو گلگت بلتستان بھر میں پورے صوبے میں اس وقت ایک سیلابی کیفیت ہے اور سیلابی تباہ کاریوں سے اب تک 9 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں سے 2 خواتین ہیں اور 2 بچے بھی شامل ہیں. لاپتہ افراد کی جو تعداد ہے وہ 10 سے 12 بتائی جا رہی ہے، جبکہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے 200 سے زائد گھر مکمل ڈیمیج ہو چکے ہیں. 200 سے زائد جو گھر ہیں وہ جزوی طور پر ڈیمیج ہو چکے ہیں. اسی طرح 500 کے قریب گھروں کا نقصان ہوا ہے. جو لوگوں کے گھر ہیں، مکان ہیں. مجموعی طور پر 12 کلومیٹر سے زائد سڑکیں تباہ ہوئی ہیں. صوبہ بھر میں 27 پل اور 22 گاڑیاں سیلابی ریلوں کی نظر ہو چکی ہیں. لاتعداد دکانیں، مویشی خانے تباہ ہوئے ہیں اور ہزاروں فٹ عمارتی لکڑی ریلوے یعنی سٹیٹس جو ہے نا تباہی کے وہ آنا شروع ہو چکے ہیں. فیض صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو گورنمنٹ ہے یا انتظامیہ ہے ان کی جانب سے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ اور میں ایک خبر بھی پڑھ رہی تھی کہ وہاں پر جو فارنرز ہیں جو ٹورزم کے لیے آئے ہوئے تھے ان کو ایئر لفٹ بھی کیا جا رہا ہے، اس بارے میں بھی ذرا بتائیے. جی، حکومت نے جو ریسکیو اور سرچ آپریشن ڈے 1 سے شروع کیا تھا، جس دن شاہراہ بابو سر پہ سب سے زیادہ جو تباہی ہوئی ہے وہ ضلع دیامر کا علاقہ ہے. وہاں شاہراہ بابو سر میں ہوئی ہے. وہاں پہ جو علاقے ہیں تھک سار کے مقام پر، گیانج کے مقام پر، دیور کے مقام پر اور شراٹ ایک ویلی ہے جو مکمل طور پر وہ ویلی تباہ ہو چکی ہے. اس کے علاوہ دیامر کا تھور کا علاقہ ہے، تانگیر کا علاقہ ہے. تھور میں 2 نوجوان 2 بچے بہ گئے ہیں. تانگیر میں ایک پاور ہاؤس ڈیمیج ہوا ہے. شاہراہ بابو سر کے اندر جو 8 کلومیٹر کا علاقہ تباہ ہوا ہے، جس میں 2 مساجد بھی شہید ہوئے ہیں. 150 سے زیادہ گھر اسی صرف ایک ویلی میں تباہ و برباد ہوئے ہیں. حکومت گلگت بلتستان نے ڈے 1 سے وہاں پہ ریسکیو اور سرچ آپریشن کا آغاز کیا تھا. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی احکامات کی روشنی میں افواج پاکستان اس آپریشن کا حصہ تھی. گلگت بلتستان اسکاؤٹ اس آپریشن کا حصہ تھی، جس میں ہم نے ہیلی کاپٹر کا افواج پاکستان کے تعاون سے انفارمیشن کیا آ رہی ہے فیض صاحب کہ ابھی کتنے لوگ پھنسے ہوئے ہیں؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ جب تک تمام لوگوں کو ریسکیو نہیں کر لیا جائے گا ریسکیو آپریشن جاری رہے گا. تو کتنے لوگوں کی اطلاع آ رہی ہے کہ وہ پھنسے ہوئے ہیں ابھی بھی ان کو ریسکیو کرنا؟ آپریشن تھا وہ کل چکا ہے. اس وقت کوئی بھی ٹورسٹ پھنسا ہوا نہیں ہے. اوسائی کے مقام سے، شاہراہ بابو سر سے اور دیگر علاقوں سے ہم نے ان کو تمام لوگوں کو نکال لیا ہے. اچھا فیض اللہ صاحب، ابھی یہ بتائیے مرمتی کام کا کیا کہاں تک پہنچا ہے؟ کیونکہ روڈز اب جس طرح آپ بھی بتا رہے ہیں، ہم نے مناظر میں بھی دیکھا ہے، مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں. رابطہ سڑکیں بالکل تباہ ہو چکی ہیں. ویسے تو کہا جا رہا ہے کہ ٹورسٹ ان علاقوں کا رخ نہ کریں، لیکن جو لوکلز ہیں وہ کیسے ٹریول کریں گے؟ کوئی آلٹرنیٹ روڈز وغیرہ ہیں تو بتائیے. ٹورسٹ تو اس وقت شاید کوئی نہیں آئے گا، لیکن جو لوکل سڑکیں تباہ ہوئی ہے، نقصان ہوا وہ بہت زیادہ ہے. اس پر کام جاری ہے، ریسکیو آپریشن جاری ہے. اس وقت سڑکوں کی بحالی کی شاہراہ بابو سر پر 3-4 مقامات سے وہ رکاوٹیں ہٹا دی گئی ہے اور اس علاقے میں جو مواصلاتی نظام تھا بابو سر میں وہ ڈیمیج تھا وہ بحال کر دی گئی ہے. اب بجلی جو ہے پاور ہاؤسز ڈیمیج ہوئے تھے. گزشتہ رات کو کچھ علاقوں میں بجلی کی بحالی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو واٹر چینلز تھے، فصلوں کی تباہی ہوئی تھی، واٹر چینلز کے بحالی کا کام شروع ہے اس وقت اور صاف پانی کی فراہمی کے حوالے سے بھی ٹھوس اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، گاڈ سپیڈ. بہت شکریہ فیض اللہ فراق صاحب، ترجمان گلگت بلتستان حکومت ہمارے ساتھ موجود تھے اور بلتستان میں جو سچویشن ہے، جو تباہی ہوئی ہے، اس کے سٹیٹس ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے اور ریسکیو آپریشن کے بارے میں بھی بتا رہے تھے. اچھی خبر یہ کہ تمام ٹورسٹ جو وہاں پر موجود تھے، پھنسے ہوئے تھے، ان کو وہاں سے ریسکیو کر لیا گیا ہے. اب پانی بیٹھنے کا انتظار کیا جائے گا ڈیفینیٹلی، تب زیادہ بہتر انداز میں پتہ چل سکے گا کہ کتنا نقصان ہوا ہے اور کہاں کہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے.